ऑपरेटिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन ग्रामी, इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मरियम नवाज़ साहिबा की वर्दी के चर्चे हैं। कुछ लोग तो मरियम नवाज़ साहिबा की वर्दी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग जेलसी में आकर बहुत गलत बातें करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के माया नाज वकील मलिक आसिफ खान अवान एडवोकेट। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कानूनी तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा को ये वर्दी पहननी चाहिए थी या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आप मुझे ये बताइएगा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है? बस सोशल मीडिया के ऊपर हमारी ये जो हुजूम है, मैं इसको कौम नहीं कहूँगा, हुजूम कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह होता है कि अगर एक बंदा को पुल से नीचे थूक देता है तो सारे लोग नीचे देखना शुरू कर देते हैं कि क्या नीचे क्या हुआ है। और अगर कोई बंदा किसी को बोल देता है, झूठी बोल देता है कि आपका जो है ना कान जो है ना बिल्ली ले गई है, सही है, तो आप अपने कान को नहीं देखते, आप उस बिल्ली के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो शी इज़ आर CM, जैसे भी है जो भी निज़ाम हुआ, बट नाउ शी इज़ आर CM। तो उनके प्रोटोकॉल्स में आता है, हमारे कानून के अंदर पुलिस एक्ट, पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक, उसका सेक्शन नंबर 14 है, उसके मुताबिक CM और गवर्नर जो है किसी भी प्रोविंस के, दे कैन वेयर यूनिफॉर्म विद द प्रायर अलाउडमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इदारा। ठीक है, उस इदारे की इजाज़त के साथ वो पहन सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे और पासिंग आउट परेड पे वो पहन सकते हैं। अच्छा, काइंडली ये ज़रा रूल और सेक्शन दोबारा पढ़ के सुनाइएगा, हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं उनकी तवज्जो पूरी आपकी तरफ हो गई है। आपको प्रॉपर बताता हूँ, इसका जो है ना, इसमें है पुलिस ऑर्डर 2002 सेक्शन 14 यूनिफॉर्म एंड इंसिग्निया, सही है। पुलिस रूल 1934 पाकिस्तान रूल 14 वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म। नंबर 3 नेशनल पुलिस ब्यूरो पाकिस्तान यूनिफॉर्म एंड इंसिग्निया। नंबर 4 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पुलिस ड्रेस कोड। नंबर 5 जिसमें जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म PLD 2018 SC 515, उसके तहत यह जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। जब उन्होंने जजमेंट दे दी है तो इसके ऊपर हाइप क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? मुल्क के अंदर गदर मचा हुआ है, हर जगह गुर्बत की एक लहर है, फ़लस्तीन के क्या हालात बने हुए हैं, उस जगह से हट के बस हमारी कौम को किसी भी जो है ना पीछे लगा देते हैं। बस हमारी कौम लगी रहती है उस चीज़ के पीछे, कोई ट्रोल करना, कभी इसको ट्रोल करना, कभी किसी और को ट्रोल करना। तो हमें अब अपने जो है ना रास्ते में आना होगा, हमें दिमाग को अपने इस्तेमाल करके अपनी कौम को हमने बनाना है। हम अब फ़िलहाल कौम नहीं है, हम फ़िलहाल जो हैं हुजूम है। इसको कौम बनने के लिए जो है ना हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो कोई किसी जगह लगाते हैं, हम उस जगह आराम से लग जाते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानून के मुताबिक, आइन के आर्टिकल के मुताबिक मरियम नवाज़ साहिबा ने कोई जुर्म नहीं किया वर्दी पहनकर, वो वर्दी पहन सकती हैं, ये अलाउ करता है आपका कानून? बिल्कुल जी, वर्दी बिल्कुल पहन सकती हैं, बिकॉज शी इज़ आर CM, नॉट अ सिंपल सिटीज़न। ये जो जिन वकील साहब ने जो इसके ऊपर दरख्वास्त वगैरह दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दरख्वास्त तो जो है ना एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस चीज़ की वो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं कि एक बच्चे ने SSG की यूनिफॉर्म पहनी थी, मतलब SSG की शर्ट पहनी थी, उसके ऊपर SSG लिखा हुआ था, उस बच्चे को जो है ना सज़ा मिली थी, उन्होंने केस किया था, तो उन्होंने उसी चीज़ को उठा के जो है ना वो मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर डाल दिया कि उन्हीं के ऊपर वही केस कर दिया। तो इस चीज़ का कोई, मेरे ख्याल से तो ये जो है दरख्वास्त है, ये एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए थी। आपकी बात बड़ी खूबसूरत है, आपने तसल्ली दी है मुझे भी और आवाम को भी, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। मुझे ये बताइएगा कि किसी भी इंडस्ट्री का ऑनर सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहन ले, थोड़ा चीप सा नहीं लगता ये? देखें, अगर उसने सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी जो है वो एज़ार यकजहती के लिए पहनी है, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए किसी प्रोग्राम में, तो ही कैन वेयर, सही है। वो सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो खुश हो जाएंगे कि यार हमारा जो मालिक है उसने हमारी तरह वर्दी पहनी है, वो खुश हो जाएंगे। दिल खुश करने के लिए किसी का अगर करना चाहे कोई काम तो वो कर सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। इफ़ इज़ द ऑनर और किसी इदारे का जो मेन बंदा है वो कर सकता है, कोई मसला नहीं। चलो, आपकी बात मान ली कि मरियम नवाज़ साहिबा ने उन लोगों को खुश करने के लिए वर्दी पहनी थी, लेकिन इतना जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल हो रहा है, ये ट्रोलिंग करने वाले जो लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है?
جی بالکل, اگر وہ سیکنڈ پارٹی اگر کارروائی کو کرنی چاہے تو بالکل کر سکتی ہے. اس میں ہمارے قانون میں بالکل ہے, اپنا سی پی سی کے چیپٹر نمبر 21 کے سیکشن 499 کے تحت آپ ڈیفیمیشن کا کیس ڈال سکتے ہیں, جس سے آپ نے کسی کی ساخت کو نقصان پہنچایا, وہ آپ بالکل ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر اگر وہ چاہیں تو بالکل. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کلپ تھا یہ تو وائرل ہی نہیں اتنا ہوا, یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میڈم نے ٹک ٹاک بنانی تھی تو اس لیے انہوں نے وردی پہنی ہے. نہیں, ٹک ٹاک اگر بنانی ہو تو ان کے پاس بڑے موقع ٹک ٹاک بنا سکتی ہیں, مگر دیٹ واز دا بگ ایونٹ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور خواتین کی پریڈ تھی, تو اس میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کوئی سی ایم ہے جو خواتین ہیں خود بھی جنہوں نے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پہنی ہے, تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اچھا, سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو کیپ پہنی تھی وہ ایک آفیسرز کی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے جو شرٹ پہنی تھی وہ ایک عام پولیس کے سپاہی کی تھی, انہوں نے جو شوز پہنے تھے وہ پاکستان آرمی کے تھے, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈریسنگ ہوتی کیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بھائی یہ چیزیں جب کسی نے ٹرول کرنا ہے نا تو وہ وہی والی بات ہے کہ جی آٹا گوندتی ہے تو ہلتی کیوں ہے. اب ٹرولنگ کرنے کے لیے آپ اب وردی پہنی ہے نا, وردی پہنی ہے, کیپ آفسر کی پہنے یا سپاہی کی پہنے, وردی ہے. شوز فوج کے پہنے یا پولیس کے پہنے, شوز ہیں. انہوں نے یونیفارم پہنی ہے تو جس طرح ان کا دل کیا انہوں نے پہن لی. اچھا, اتنی ٹرولنگ ہوئی ہے مگر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے نا کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ہے, کسی بھی قسم کا سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی رد عمل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے یا پھر ان کو پتہ نہیں ہے ابھی تک؟ ظاہری بات ہے, لازمی بات ہے, ان کو پتہ ہوگا ان چیزوں کے بارے میں. ان کی طرف سے رد عمل نہیں ہے, مگر مختلف جماعتوں کی طرف سے جو آپس میں ایک دوسرے کے اینٹی ہیں ان کی طرف سے بڑا رد عمل آ رہا ہے. حالانکہ ان کو عوام کو اس چیزوں کے اوپر ٹرول کرنا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات, وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, اپنی سیاستوں کو چمکانے کے لیے صحیح ہے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جس سے عوام آپس میں جو ہے نا اشتعال انگیزی پہ آئے اور آپس میں ایک دوسرے کو سوشل میڈیا کے اوپر یہ کرتے رہیں. ایک شعر مجھے جو ہے نا اس پہ یاد آ رہا ہے مسئلہ ایسا کہ کچھ اہل سیاست توہین تو کرتے ہیں سیاست نہیں کرتے, کیا بات ہے, ظالم کی مدد کو تو نکلتے ہیں ہزاروں, مظلوم کی حمایت کوئی نہیں کرتے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دے گا گندم کی قیمت جو ہے نا کہاں جا رہی ہے. صحیح ہے, گندم کی قیمت منڈی میں کوئی 3,000 روپے 3200 روپے میں لے رہے ہیں من. صحیح ہے. ایک اگر بندہ کوئی کسان جو ہے وہ اگر 1 ایکڑ کے اوپر گندم کی کاشتکاری کرتا ہے بیچارہ, تو اس کے اوپر اس کو جو ہے مختلف جو خرچے آتے ہیں, زمین بنانے کا خرچہ, ڈی اے پی کھاد ڈالنے کا خرچہ, مزدوری کرنے کا, کٹائی کا خرچہ, تقریباً 1 ایکڑ کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے 1,70,700 روپے, اور وہ بک رہی مارکیٹ میں 1,80,000 روپے, 300 روپے اس کو 1 ایکڑ کے اوپر بچ رہا ہے. تو وہ بندہ کدھر جائے, کیا کرے وہ بندہ کاشتکاری کرنا چھوڑ دے. جب ہر سیزن میں ہر وقت ہر کسی برانڈ کی قیمت کو بڑھایا جاتا ہے, تو پھر یہ گندم جس سے پورے پاکستان کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر گندم کی شارٹیج ہے, جب آپ اس طرح کریں گے تو وہ کسان اپنی گندم بیچے گا؟ وہ نہیں بیچے گا. وہ بولے گا بھائی جب محنت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو مارکیٹ میں کیوں لے کر آئے. تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے کسان ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا رحم کرنا چاہیے, تھوڑا سا ان کے اوپر بھی ترس کھانا چاہیے کہ بھائی مہربانی کرو کہ وہ لوگ پورے ٹائم جو ہے نا محنت کرتے ہیں, پانی لگانا سارے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. دھوپ میں کھڑے ہو کے گندم کے اوپر پانی لگانا اور کٹائی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں. اس کے اوپر آپ 1 ایکڑ کے اوپر 300 روپے بچ رہا ہے. ایک جو مزدور ہوتا ہے نا دن کی مزدوری کرتا ہے اس کو بھی کم از کم 1,000 روپے وہ کماتا ہے. تو جب وہ پورے 6 مہینے میں 300 روپے کمائے گا 1 ایکڑ کے اوپر, یہ کچھ سوچنا چاہیے ان کے بارے میں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گندم سے مل والا بھی کماتا ہے, چکی والا بھی کماتا ہے, ہوٹل والا بھی کماتا ہے, دکان والا بھی کماتا ہے, فیکٹری والا بھی کماتا ہے, لیکن وہ گندم کا جو رکھوالا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. بالکل اسی طرح ہی ہے, سارے جب ایک چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر جو چیز کو پروڈکشن جو کر رہا ہے اس کو ہی فائدہ نہیں ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر. اچھا, عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے روٹی اس لیے سستی کی ہے کہ وہ کسانوں سے سستے داموں گندم خریدنا چاہتے ہیں. جب یہ گندم خرید لیں گی تو انہوں نے کیا کام کرنا ہے کہ روٹی بھی بڑھا دینی ہے, روٹی کی قیمت بھی بڑھا دینی ہے, اور ڈیفینیٹلی گندم کو بھی انہوں نے مہنگا کر کے سیل کرنا ہے. یہ بہرحال یہ حکومتی معاملات ہیں, اس کے بارے میں مجھے اتنا خاص نہیں پتہ, خاص علم نہیں ہے, مگر ہم اتنی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح پچھلے ٹائم پہ انہوں نے آٹا تقسیم کیا تھا, آٹا تقسیم نہ کرتے, کم از کم گندم کی قیمت کو وہی رہنے دیتے اگر بڑھاتے نہیں تو. سب سے پہلے آپ نے مریم نواز صاحبہ کو وردی میں دیکھا تھا تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ میرے دماغ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. میرے دماغ میں بات یہ آئی تھی جو عوام کے دماغ میں بات آئی تھی کہ انہوں نے پولیس کی یونیفارم کیوں پہنی ہے. پھر جب تھوڑا سا سرچ کیا
ایک ہوتا ہے نا بندہ ہوتا ہے عقلمند اور ایک ہوتا ہے بیوقوف. اس میں یہ فرق ہے, جو بیوقوف ہوتا ہے وہ دیکھی چیز کو مان لیتا ہے, اور جو عقلمند ہوتا ہے وہ چیز کو دیکھ کے اس کی تحقیق کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ایز اے قوم اگر چیز کی تحقیق کرنا شروع کر دیں تو ہم بیوقوف نہیں ہوں گے, ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے نہیں. ہمیں وہی والی بات ہے, بلی کان لے کے بھاگ گئے, ہم بلی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہم کان دیکھیں گے اپنا پہلے. آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کا یہ جو عمل ہے یہ اچھا عمل تھا؟ دیکھیں, اچھے یا برے عمل کی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے خوش کرنے کے لیے جو ہے ان کو جو خواتین پاس آؤٹ ہو رہی تھی ان کو پہنا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اچھا عمل ہے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں ارمان ہو کہ یار جس طریقے سے جو ہے نا بہر بانو نقوی وردی پہن کے خوبصورت انداز سے پرفارم کرتے ہیں تو میں بھی ذرا دیکھوں میں کیسی لگ رہی ہوں. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, ارمان تو کیا پتہ ہو کیا پتہ نہ ہو, اس چیز کا تو ہم نہیں کہہ سکتے, مگر یہ ہے کہ بہت سارے پولیس آفیسرس کو بھی خواب ہوگا کہ وہ سی ایم بنے, پولیٹکس میں آئے آگے پیچھے. تو بہرحال جو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے, کیونکہ وہ ان کو خوش کرنے کے لیے تھا جو وہاں پر لیڈی کانسٹیبل جو پاس آؤٹ ہو رہی تھی. تو اس میں کوئی بری بات نہیں. پورے پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو اردو بولتے ہیں, اردو سمجھتے ہیں, تو آپ اس حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے سوشل میڈیا کو انڈیا بھی دیکھتا ہے, ہمارے سوشل میڈیا کو سارے جو ہے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے, تو ہمیں اپنی قوم کو تماشا نہیں بنانا چاہیے. وہ لوگ جو ہے انڈیا سب سے پہلے نظر رکھتا ہے ہمارے اوپر, ملک کے اوپر, کہ بھائی ان کے ملک میں کیا چل رہا ہے. ہم لوگ خود ان کو اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ہنستے ہیں, ہمارا مذاق بنتا ہے. تو اپنے اوپر جو ہے نا مذاق ہمیں نہیں بنانا چاہیے, ہمیں اپنی قوم بنانی چاہیے کہ پتہ لگے کہ جی کوئی قوم ہے. یہ لوگ کسی چیز کے پیچھے مطلب بیوقوف بن کے کوئی کسی چیز کے پیچھے نہیں جاتے. تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اپنی قوم کے لیے ترقی کے لیے محنت کرنی ہے, تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ ترقی بھی دیتا ہے. اور جب کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو وہ کسی ایک بندے سے نہیں ہوتی, وہ ساری قوم کو مل کے محنت کرنی ہو تو پھر ترقی ہوتی ہے. بہت شکریہ. ناظرین گرامی, یہ تھے ملک آصف خان اوان ایڈوکیٹ, جو کہ قانون کی روشنی میں آپ کو بتا رہے تھے کہ ہماری چیف منسٹر نے اگر وردی پہنی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں کیا, وہ پہن سکتی ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا. ٹاپ لیڈنگ اردو اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.